فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وفي رواية فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے کائنات بھر کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ذی شان، اس کتاب عظیم الشان میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ میں فطرت کی بات کی ہے۔ اللہ نے انسان اور جن کی فطرت، یعنی اللہ نے جن و انس کی فطرت توحید پر اور اسلام کے اوپر کی۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں عطا فرمائیں، جیسے پروردگار نے ہمیں دو کان عطا فرمائے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کھوپڑی کے اندر بھیجا رکھا، جس طرح اللہ نے ہمارے سینے کے اندر دل کو رکھ دیا، اللہ رب الرحمن نے ہمیں دو ہاتھ عطا فرمائے، پروردگار نے ہمیں دو ٹانگیں عطا فرمائیں، اور پیدائش سے ہی، پیدا ہوتے ہی اللہ وحدہ لا شریک نے ان آنکھوں کا استعمال، اس دل اور دماغ کا استعمال اور ان ہاتھ اور پاؤں کا استعمال اللہ نے ہماری فطرت کے اندر رکھ دیا۔ بلکہ اللہ نے ہمیں دو ہونٹ عطا فرمائے اور ان کا فطرتاً اسلام، ان کا فطرتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے اندر رکھ دیا۔ اسی طرح اللہ رب الرحمن نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید، اپنا یکتا ہونا
اور اپنا اکیلا ہونا انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں 2 ہونٹ عطا فرمائے، تو پیدا ہونے والا انسان ہو یا کوئی دیگر مخلوق ہو، اللہ نے اس کے پینے کا، اس کے کھانے کا جس طریقے پر بندوبست فرمایا، وہ بات اللہ نے پیدا ہونے والے کے فطرت کے اندر رکھ دی۔ اگر وہ کھانے والا ہے تو فطرتاً اللہ نے اس کے اندر کھانے کی تمیز رکھ دی۔ اگر وہ دودھ پینے والا ہے تو ان 2 ہونٹوں کے ساتھ اللہ نے دودھ کو پینا اور چوسنا فطرتاً جاندار کے اندر رکھ دیا۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی وحدانیت کو بھی اور فطرت کو بھی انسان کے اندر پیدائشی طور پر رکھ دی۔ اللہ وحدہ لا شریک اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس اللہ نے سب لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا نہیں ہے، یعنی اللہ نے فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے، پیدائشی طور پر اللہ نے ہر جاندار کے اندر یہ فطرت رکھ دی۔ اب جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اور جو بھی جنات میں سے جن پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے اسے پیدائشی طور پر مسلمان بنایا ہے۔ اللہ نے ہر پیدا ہونے والے کو پیدائشی طور پر مومن اور موحد بھی بنایا ہے۔ انسان پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان کے اوپر مجلس کا اور محفل کا اثر ہوتا ہے۔ یہ فطرتاً مسلمان پیدا ہونے والا، یہ فطرتاً موحد پیدا ہونے والا اپنی تربیت کی وجہ سے، ماحول اور مجلس کی وجہ سے موحد اور مومن کی بجائے کچھ اور بن جاتا ہے اور کچھ اور بنا دیا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ پیدا ہونے والا یہودی کے گھر میں پیدا ہو یا وہ پیدا ہونے والا کسی مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، پیدا ہونے والا چاہے کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو یا پیدا ہونے والا وہ کسی عیسائی اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ موحد اور توحیدی ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے توحید انسان اور جن و انس کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائشی طور پر فطرت کے اوپر ہی وہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ فطرت کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ توحید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اس پروردگار کا ایک ہونا، اس کا وحدہ لا شریک ہونا، اس پروردگار کا تمام شریکوں اور تمام سہاروں سے، اولاد سے اور بیوی سے اور بچوں سے اور ہر قسم کے سہارے سے پاک پیدا ہونا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فطرت ہر پیدا ہونے والے کے اندر رکھ دی۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت کے اوپر، اسلام اور توحید کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب دنیا کے اندر تو ہمیں یہودی بھی نظر آتے ہیں، ہمیں عیسائی اور مجوسی اور مشرک بھی نظر آتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَبَوَاهُ
युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानी। माँ बाप अगर यहूदी हैं तो पैदा होने वाला यहूदी बना दिया जाता है। माँ बाप अगर ईसाई नसरानी हैं तो पैदा होने वाला ईसाई और नसरानी बना दिया जाता है। माँ बाप अगर मजूसी हैं तो पैदा होने वाला मजूसी बना दिया जाता है। और सही मुस्लिम की एक रिवायत में है, माँ बाप अगर मुशरिक हैं तो बच्चा मुशरिक बना दिया जाता है। यानी जिसके घर वो पैदा हुआ, जिसके घर वो पैदा हुआ, उसके वालिदैन उसे उसी तरह यहूदी या ईसाई या मजूसी या साबी या मुशरिक बना देते हैं। अल्लाह ने फितरतन हर एक को मुवाहिद और मुसलमान पैदा फरमाया है। ये हमारे बाद में रखे हुए नाम हैं, हमारे अपने बनाए हुए नाम हैं, हमारी अपनी बनाई हुई निस्बतें हैं। हाँ जी, वो चाहे हजरात की तरफ निस्बतें हों या शहरों और बस्तियों की तरफ निस्बतें हों, वो चाहे लोगों की तरफ निस्बतें हों या शहरों और बस्तियों की तरफ निस्बतें हों कि ये यहूदी है, ये ईसाई है। हाँ जी, इस तरह की मुख्तलिफ निस्बतें। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर बच्चा वो फितरत इस्लाम पर मुसलमान और मुवाहिद ही पैदा होता है। उसके माँ बाप उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी या मुशरिक बना देते हैं। मालूम हुआ कि इंसान की तरबियत के अंदर, इंसान के किरदार के अंदर वालिदैन का, माँ बाप का बहुत बड़ा हिस्सा है। अमूमन होता यही है, अम्मा अब्बा जो करेंगे औलाद भी बड़े होकर इसी तरह ही करती है। हाँ, अल्लाह सुब्हानो व तआला का जिसके ऊपर करम हो जाए, अल्लाह परवरदिगार का जिसके ऊपर रहम हो जाए, परवरदिगार की जिसके ऊपर नज़र करम हो जाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर आज़र के घर जनाब इब्राहीम भी पैदा हो जाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ जी, इसी तरह भी हो जाता है, इस तरह भी हो जाता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर काफिर पैदा हो जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह सुब्हानो ताला के जलीलुल कद्र अजीमुल मर्तबत पैगम्बर थे। बाप जो है वो मोमिन और मुवाहिद और मुसलमान है, अल्लाह का पैगम्बर है, और बेटा जो है वो काफिर और मुशरिक है। इसलिए जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से कहा कि फर्मा बरदार होकर आ, इस कश्ती के अंदर आकर सवार हो जा, तो बेटे ने जवाब दिया कि मुझे ये बहुत बड़ा पहाड़ बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब से कोई बचने वाला नहीं है। तो माँ बाप की तरबियत का औलाद के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। देखा गया है कि माँ बाप अगर नमाजी हैं, माँ बाप अगर परहेजगार हैं, माँ बाप अगर तकवादार हैं और मुत्तकी हैं, तो औलाद भी अच्छी और नेकोकार पैदा होती है और बड़ी होती है तो नेकोकारी की तरबियत लेकर बड़ी होती है। लेकिन माँ बाप अगर बेनमाजी है तो औलाद के ऊपर भी वही असर पड़ता है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फितरतन पैदा होने के हवाले से, इस्लाम पर फितरतन पैदा होने के हवाले से मिसाल ये फरमाई और मिसाल ये बताई कि जिस तरह हैवानात के बच्चे, जानवरों के बच्चे, बच्चा गाय का हो या बच्चा कुत्ते का हो, जिस तरह हैवानात के बच्चे फरमाया सही और सलामत पैदा होते हैं, हैवानात के बच्चे सही और सलामत पैदा होते हैं। पैदाइशी तौर पर उनका कोई जिस्म का हिस्सा वो कटा हुआ नहीं होता, और बाद में उन हैवानात का मालिक, उस जानवर या गाय या कुत्ते का मालिक या उसकी दुम काट देता है या उसका कान काट देता है। दुम कटा जानवर, हाँ जी, या दुम कटा हुआ कुत्ता, या कान कटा हुआ कुत्ता और कान कटा हुआ जानवर।
تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا ماننے والا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر بتایا اور فرمایا الا علی ہذہ الملہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اسلام کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ خود بھی اللہ کی راہ پر رہے اور اپنی اولاد کی بھی اچھی طریقے کے اوپر تربیت کرنے والا ہو۔ اگر انسان اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کمی اور کوتاہی کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب کے اندر اپنی اولاد کی بدعمالیوں پر بھی حصے دار ہوگا اور سانجھے دار ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 2558 نمبر پر جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی جو ہے وہ حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی ہر آدمی اپنی جگہ کے اوپر وہ وزیر اعظم ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پر حاکم ہے، وہ وزیر اعظم ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت اور رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر وزیر اعظم عمران خان تھا تو اللہ نے اس سے اہل پاکستان کے متعلق سوال کرنا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہے تو اللہ نے اس سے اہل پاکستان کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھنا ہے۔ آج تقریباً ہر دوسرے بندے یا تیسرے بندے کو اس بات کی خواہش پڑتی ہے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، میں کوئی رتبہ پا لوں، میں MNA یا MPA یا وزیر اعظم بن جاؤں۔ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھنا ہے ہر حاکم سے اس کی رعایا کے متعلق۔ اگر وہ اپنی رعایا پر ظلم کرنے والا ہوگا، رعایا کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوگا، یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، یہ دنیا چند گھنٹوں کی دنیا ہے، یہ دنیا چند منٹوں کی دنیا ہے۔ قیامت کے دن آدمی دیکھے گا کہ وہ دنیا کے اندر یا تو دن کا پہلا پہر رہا یا دن کا پچھلا پہر وہ دنیا کے اندر گزارا۔ ہاں جی، دنیا کے اندر یا تو دن کا پہلا پہر گزار پایا یا دن کا آخری پہر گزار پایا۔ 50 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، یہاں تک کہ 1100 سالہ زندگی قیامت کے دن کے مقابلے میں ایسے محسوس ہوگی کہ ہم صبح پیدا ہوئے اور چاشت اور ابابین کے وقت ہماری موت ہو گئی۔ قیامت کے دن کے اندر یہ دنیا کی 1000 سالہ یا 70 سالہ زندگی، بلکہ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا، ہاں جی، سلسلہ صحیحہ کی حسن درجے کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے بیچ میں ہوں گی۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ عموماً میری امت کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 اور 70 کے بیچ میں ہوں گی۔ اب یہ کیا عمر ہے اور یہ کیا زندگی ہے؟ زندگیاں تو تھیں ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ نے 1000 سال کی زندگی عطا فرمائیں، اور اس امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 اور 70 کے بیچ میں۔ کچھ ایک آدھ دانے ہوں گے جو 70 75 80 85 90 تک پہنچتے ہیں۔ عموماً اس امت کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 اور 70 کے بیچ میں ہوں گی، اور کل قیامت کے دن بھلے ہمیں دنیا میں 1000 سال کی عمر ملی، بھلے قیامت کے دنیا کے اندر ہمیں 60 اور 70 سال کی زندگی ملی، قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا، آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ میں صبح پیدا ہوا اور اشراق کے وقت تک یا چاشت کے وقت تک میں دنیا کے اندر رہا،
پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ پرواہ تو ضرور ہے کہ بچے نے صبح صبح وقت کے اوپر کلاس میں پہنچنا ہے، اس بات کی پرواہ کوئی نہیں ہے کہ میں خود بھی نماز پڑھوں اور اپنی اولاد کو بھی کان پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر نماز کے لیے لے جاؤں۔ نہ اپنے نماز پڑھنے کی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کی نماز پڑھنے کی فکر ہے۔ اور چند ایک جو نمازی ہیں، ان میں سے بڑی اکثریت حاجیوں اور قاضیوں کی یہ ہے، خود نماز پڑھ لے گا، اولاد نماز نہیں پڑھتی، اسے پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ خود نماز پڑھ لے گا، بیوی صبح 7 بجے تک سوئی پڑی ہے، بچیاں سوئی پڑی ہیں، اسے ان کی فکر نہیں ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو خود حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ کل قیامت کے دن کا معاملہ کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر تو فکر ہے کہ اولاد سکول میں وقت پر پہنچے، نوکری پر وقت پر پہنچے، لیکن اگر کسی بات کی فکر نہیں ہے تو وہ اس بات کی فکر نہیں کہ بندہ خود بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اور جہنم سے بچائے اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے عذاب سے بچائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہمیں نہ خود اپنی فکر ہے کہ جہنم سے بچنا ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے کہ جہنم سے بچنا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر اللہ کی توحید کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ یہودی، عیسائی، مجوسی یا مشرک بنا دیتے ہیں، اسی طرح ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ باپ بے نمازی ہے تو اولاد بھی بے نمازی، اب بے نمازی کافر باپ بھی جہنم میں، اولاد بھی جہنم میں۔ اگر خود نمازی ہے اور اپنی اولاد کے نمازی ہونے کا فکر نہیں کی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع و مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ مرد اپنے گھر کے معاملات میں حاکم ہے اور اس سے اس کے گھر کے معاملات میں اس کے اہل خانہ اور اہل عیال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ عورت اپنے گھر کے اندر حاکم ہے خاوند کے بعد اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ کہ اگر میں خود نماز پڑھ لوں، حج کر لوں، یہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ ہم خود بھی نمازی بنیں، جہنم سے بچنے کی تیاری کریں اور اپنی اولاد کی اور اپنی بیوی بچوں کی بھی فکر کریں، نہیں تو آدمی اپنی رعایا کے وجہ سے بھی اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ ہم حکمرانوں کو تو ضرور کوستے ہیں، ہاں جی، حکمرانوں کو ضرور برا بلا کہتے ہیں، ہم اپنے اوپر موجود حاکموں کو ضرور جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے سوچا ہے کہ میں اپنے گھر کا عمران خان ہوں؟ کسی نے سوچا ہے کہ میں اپنے گھر کا شہباز شریف ہوں اور حکمران ہوں اور وزیر اعظم ہوں؟ کیا میں نے اپنی رعایا کی فکر کی ہے؟ کیا میں نے اپنی رعایا کے متعلق سوچا ہے؟ جس طرح ملک کا وزیر اعظم عوام پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اسی طرح ہر آدمی اپنے گھر میں وزیر اعظم ہے۔ اگر اپنی اولاد کی فکر نہیں کی تو یہ شخص اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کما حقو صحیح معنوں میں مومن، موحد اور نمازی بننے والا بنائے اور اپنی اولاد اور اپنے اہل عیال کی، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنے والا بنائے۔ اقول